یہ کہانی ہے سرسراتے جنگل کی جادوئی سرزمین کی، جہاں پر بڑے لمبے لمبے سرسبز پودے موجود تھے اور جہاں پر سرخ رنگ کی کھمبیوں نے ایک قدرتی فرش بچھا رکھا تھا۔ وہاں پر ایک عظیم الشان سرخ رنگ کا جوتا کھڑا تھا، جو دراصل عام جوتا نہیں تھا بلکہ وہ میری فورڈ بونے کے قبیلے کا گھر تھا۔ یہ جوتا نما گھر میری فورڈ قبیلے کے بونوں کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھا، چونکہ وہ جوتے کے تسموں کو کپڑے سکھانے کی رسیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا اور جوتے میں موجود سوراخوں سے ان کے کمروں کی کھڑکیاں دکھائی دیتی، ان کے کمرے دکھائی دیتے، اور ان کے تسموں کے سوراخوں کے اندر ننھے منھے باغیچوں میں جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بونے اپنے باغیچوں کا خیال رکھتے۔ جوتوں کے تلے میں موجود ان کا مصروف بازار تھا، جہاں پر وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو فروخت کیا کرتے۔ جوتوں کے سب سے نچلے حصے ناکے کے اندر بانی بینی نام کا سب سے بڑی عمر کے بونے رہتے تھے اپنی بیوی ولو کے ساتھ، جو کہ ناکے میں موجود کچن کی نگران تھی اور کچن کو سنبھالتی تھی، جہاں مزیدار کھمبیوں کے سالن کی خوشبو مہکتی رہتی۔ ایک دفعہ خزاں کی رات میں بہت شدید بارش نے ان کو آ گھیرا اور جوتے کا سب سے پرانا دھاگا ٹوٹ گیا اور وہاں پر ایک سوراخ بن گیا۔ سارے بونے ڈر کے مارے ایک دوسرے کے گرد جمع ہو گئے، مگر بانی بینی نے ہمیشہ عقلمندی کا ثبوت دیا تھا اور آج بھی عقلمندی کا ثبوت دیا اور کہا، گرجدار آواز میں کہا کہ باقی جمع شدہ چمڑے کے ٹکڑے لاؤ اور دھاگا لاؤ۔ ان کی بیوی نے اپنی سب سے مضبوط سلائیاں ان کے حوالے کر دیں اور باقی ننھے منھے جو بونے تھے انہوں نے باقی جمع شدہ چمڑے کو لا کر فوراً سینا شروع کر دیا۔ اور وہ گھبرائی نہیں اور انہوں نے اپنی ہمت کا ثبوت دیا اور بالآخر انہوں نے وہ موجودہ جو سوراخ تھا اس کو سی دیا۔ اب وہ جوتا نما گھر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اب وہ جب بھی نیا دھاگا استعمال کرتے تو ان کو وہ رات یاد آ جاتی جس رات طوفانی بارش نے ان کو آ گھیرا تھا اور جوتے کے نما گھر کے اندر سوراخ بن گیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے ان کی ہمت کی اور بھائی چارے کی، جہاں سب مل جل کر انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا۔